آئیے اپنے بڑے عظیم مہمان کا جو شیخ طریقت بھی ہیں اور ایک بہترین ذمہ دار عالم دین ہیں، چند دعائیہ جملوں کے ساتھ استقبال کر لیں۔ حضرت کا تفصیلی خطاب انشاءاللہ آپ رات کو سنیں گے۔ علامہ ڈاکٹر شیخ غلام رسول حامی صاحب تشریف لا رہے ہیں چند دعائیہ جملے کے لیے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ استقبال کر لیجیے نعرہ لگا کر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الامین الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتا مسلمان بھی ہو، لیکن تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں میں بسایا ہم نے، صفحے دہر سے غلامی کو مٹایا ہم نے، پھر بھی کھلا ہے ہم سے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں الحاج قاری یونس صاحب قادری اشفاقی صاحب اور ان کے فرزند جلیل محترم عرفان اظہری صاحب، جن کی پہلی ملاقات مجھے کانفرنس میں ہوئی اور بڑی دیرینہ تعلقات ہے، میں نے جب ان کو دیکھا طالب علمی کے دور میں وہ شاہی کی طرح پرواز کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے انہیں اسی وقت کہا کہ آپ آگے بڑھتے رہو، کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ چونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا 5-7 دن سے اس دورے کے بارے میں، تو میں کچھ لکھ نہیں پایا، لیکن 5-7 صفحات لکھ کے لایا تھا تاکہ اتنے ازہر شریف سے جو تعلیم پا کے ہمارے روشن ستارے ہیں اہل سنت و جماعت کے مسلک اعلی حضرت کے، وہ اپنے روشنی سے، اپنی جو ضیاء ہے ان کی، وہ اپنی چمک دمک سے ہمارے قلوب اور ہمارے ذہنوں کو اور زندہ کرے اور مجلہ کرے، لیکن وقت نہیں ہے، بات نہیں کر پایا۔ تو فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے علماء کرام نے جو ازہر شریف سے تشریف لائے، انہوں نے خطابات کیے، ان میں سے سب کی باتیں اتنی عظیم ہیں اور جو یقینی طور ہر ایک تحریک کا نیا باب رقم کرنے کے لیے در پہ دستک دے رہی ہے۔ لیکن میں علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی کے نبیر سے وہ جملہ سنا جو درد برا لب جملہ انہوں نے کہا کہ آج ہم شناخت اپنی کھو چکے ہیں، وہ شناخت کیسے ہم حاصل کریں؟ تو میں 3 منٹ چاہتا ہوں، اجازت ہے، میں حضرت سے بھی اجازت چاہوں گا۔ تو وہ یہ ہے کہ اگر میں یہ نہ کہہ پایا کہ ہمارے ازہر شریف سے جو علماء تشریف لائے ہیں ادھر، کہ ہم کس سرزمین کے وارث ہیں اور دنیا میں سرزمین کشمیر کو پرور کیوں جانا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے، تو یہ ہماری سرزمین کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ یہ سرزمین جو رہی ہے، اس سرزمین سے ایک وقت برابر 450 سال تک دنیا نے، بلکہ پورے ایشیا نے علمی اور اسلامی علوم کا سنگم اور فیضان حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سرزمین کو سیراب کرنے کے لیے تو فکر اعلی حضرت تو بعد میں آیا، لیکن سینکڑوں سال پہلے یہاں بابا غلام شاہ بادشاہ علیہ رحمہ، شیخ العالم جیسا عظیم قد کے ولی کامل حضرت میر سید علی حمدانی، بابا داؤد خاکی، بابا ہرد ریشی جیسے ہزارہا عظیم انسانوں نے عرق ریزی کر کے اس سرزمین کو ایسا روشن باب اور روشن نظارہ دکھایا کہ
صدیاں گزر گئے، لیکن سرزمین کشمیر کی صوفیانہ عارفانہ چمک دمک نہ کبھی گھٹ رہی ہے اور نہ قیامت تک گھٹ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ہمارے ایک عزیز محترم نے لاروی خاندان کا تذکرہ کیا۔ یہی تو کچھ تھا نا اس سرزمین میں کہ جہاں یونس صاحب کے فرزند کو آج جامعہ ازہر کے علماء کرام کو یہاں آنے پر مجبور کیا، یہی کوئی چمک دمک تھی جو اس سرزمین پہ وہ سرزمین اشیاء سے تشریف لائے اور اس سرزمین کو سیراب کیا علم سے۔ اب اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک ہم عارفین کے غلامی میں تھے، ہم اہل دل کے غلامی میں تھے، اہل فنون اور اہل فکر کے غلامی میں تھے، وہ ایسے اہل دل تھے، اہل فکر تھے، اہل علم تھے کہ جو ایک طرف سے دنیاوی علوم بھی دنیا کو بہرہ فرمانے والے تھے، ایک طرف سے ایسا روحانی علمی عرفانی فیض بھی دیتے تھے، وہ اپنے نگاہوں سے علم بھی پلاتے تھے اور شناخت اسلام بھی قائم کرتے تھے۔ جو آج فقدان ہے وہ کیا فقدان ہے؟ علم تو عالم تو بہت زیادہ ہے، مدرسے بہت زیادہ ہو گئے، لیکن کوئی بابا غلام شاہ جیسا آدمی تو چاہیے نا جو مردہ دلوں کو زندہ کرے، کوئی غوث اعظم جیسا بھی تو چاہیے، یا اس کا غلام ہی چاہیے جو مردہ دلوں کو زندہ کرے۔ پھر علم اور آگہی دونوں کا سنگم اس سرزمین کو، نہ صرف کشمیر کے دھرتی کو بلکہ پورے ملک کے دھرتی کو روشن باب دکھا سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ ہم اپنے ریوائیول میں جائیں، ہم اپنے تحقیقی مراحل کو اپنے پہلے والی قدیم تحقیق کی طرف لے جائیں اور سمجھیں اور سمجھائیں کہ اس سرزمین پہ رینچن شاہ جیسا آدمی بلبل شاہ کے قدموں میں بادشاہ ہو کر قربان ہو گیا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ مشرف اسلام ہوئے، ایک ولی کے ہاتھ پہ نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ علمی کمال نہ تھا اس میں۔ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اڑنے والے بھی تھے، ذخیرۃ الملوک کے مصنف بھی تھے، مودۃ القربہ لکھنے والے جیسے مصنف بھی، اور اوراد فتحیہ لکھنے والے جیسے میر کبیر بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے خون اور ضمیر کے قطروں قطروں میں یہ بھرا ہوا ہے کہ ہم اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنی شناخت نہ کبھی چھوڑ سکتے ہیں نہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ بس فرق اتنی ہے کہ کچھ ہم سے بے حسی کے عالم میں، جس طریقے سے علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ 200 سال کا جو سنگم ہوا اور اس سنگم کے وجود سے جو فتنہ ظاہر ہوا کہ ہمارے مروجات کو الگ کیا گیا، ہمارے دینیات کو الگ کیا گیا، آج ضرورت جوڑنے کی ہے۔ عرفان صاحب آپ کھڑا ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جلدی ہم شیخ العالم ریسرچ یونیورسٹی بنائیں۔ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ پہلا کالج انشاءاللہ ہمارا یہی مرکز ہوگا انشاءاللہ، یہ وعدہ ہے میرا۔ بس اسی نقطے سے کے ساتھ، اسی بات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ، لیکن پہلے یہ کہوں گا کہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، ہاں بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو کچھ آرام ہو ہی جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کم وقت میں بہترین جملے ارشاد فرمائے اور یہ کہنے پر ہمیں مجبور کیا۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔